ارے بھائی، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، امانت میں، دیانت میں، صداقت میں، ظاہر میں، باطن میں، شادی میں، غمی میں، چلنا پھرنا، ڈیلنگ کا ہر چیز میں نقل کرنی ہے. جس میں آسانی ہے اس میں نقل کر لی، اور امانت دیانت میں مشکل ہے، پھنس گئے. اب کیا کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بالکل غفور الرحیم ہے، رزاق بھی تو ہے. اس صفت پر ایمان کیوں نہیں آتا؟ صرف ایک نام پر توکل ہے تو یہ تو مرضی کا توکل ہوا نا. توکل کرنا ہے تو پورا توکل کرنا ہے. رزاق بھی اللہ ہے، توکل کر کے گھر بیٹھ جاؤں تو پھر یہ کیسا توکل ہوا؟ یہ توکل کا مطلب کیا ہے؟ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرماتے تھے کہ لوگ توکل کا مطلب بیچارے سمجھتے اسباب اختیار مت کرو. فرمایا نہیں، توکل کا مطلب ہے کہ سارے اسباب اختیار کرو، پھر اسباب پر نظر نہ رکھو، دینے والے پر نظر رکھو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو رسی سے باندھ دو، پھر رسی پر توکل نہ کرو، اللہ پر توکل کرو. اور میرے دادا شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسباب پیالہ ہیں، بھیگ دینے والے مولا ہیں، تو پیالے پر نظر نہیں رکھنا، مولا پر نظر رکھنا. اب دیکھیے راز کیا ہے اس میں سب اسباب اختیار کرنے پر؟ راز یہ ہے کہ سب اسباب اختیار کیے، شیطان کا راستہ بند کر دیا. اور جو جوش میں آتے ہیں اسباب اختیار نہیں کرتے، اب ہم کو سچ بتائیں تو اور بات ہے، اور کو سچ نہیں بتائیں گے. اب شیطان آ گیا. اگر تو اس راستے سے جاتا تو یہ ہو جاتا، اگر مگر میں اللہ سے دور ہو گیا آدمی، اور دماغ اسی میں چلتا رہتا ہے اگر میں ایسا کر لیتا، اور اگر سب اسباب اختیار کر لیے اب گڑبڑ ہو گئی تو کیا بولے گا؟ بولنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ایک ہی جملہ کہے گا خیر ہے وہی اس بات میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں خیر ہے اور اللہ سے راضی ہو جائے گا. ہم پورا زور پھر اسباب پہ لگا دیتے ہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف نعوذ باللہ نہیں دیکھتے. وہ اسباب میں گھس. استخارہ ہے، دیکھو آپ سنت ہے استخارہ. کبھی کوئی آتا ہے میں نے استخارہ کیا کالی روشنی آ گئی، یار روشنی کبھی کالی ہوتی ہے تو پہلی دفعہ سنا ہے بھائی. کوئی آتا ہے پیلی روشنی آئی، کوئی کہتا ہے گردن کو جھٹکا لگ گیا تو اس کا مطلب نہیں، ایسے جھٹکا لگ گیا اس کا مطلب ہاں. کوئی خواب میں رشتہ آ رہا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ بھنگن جو ہے وہ گھر کا جھاڑو لگا رہی ہے، کہ یہ رشتہ صحیح نہیں ہے. اب بھائی بھنگن کا بیچ میں کیا واسطہ؟ آپ نے بھنگن سے تو مشورہ نہیں کیا تھا. اب دیکھیں کتاب میں کیا لکھا ہے، سنت کی کتاب میں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، حضرت والا کی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ 7 دفعہ استخارہ کا 2 احادیث مبارکہ ہیں. مشورے کی الگ ہے، استخارہ کی الگ ہے. 7 دفعہ استخارہ کرنا ہے جہاں تردد ہو. اس لیے استخارہ نہیں ہوتا کہ شیخ کوئی کام کا کہے کہ بھئی جمعہ ہے، مہمان زیادہ ہوتا ہے، اٹھ جانا ذرا خدمت کے لیے، کہ 1 منٹ پہلے استخارہ کر لو جب تک تو اثر کا وقت ہو جائے گا. ہاں نماز پڑھنے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے، حج کے لیے یقین کرنا حج کے لیے بھی لوگ استخارہ کرتے ہیں، فرض حج کے لیے استخارہ کر رہے ہیں. بہرحال پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی نہ کوئی نیلی روشنی نہ پیلی روشنی، جس بات پہ تردد ہو رہا ہے اس پر استخارہ کر لیں، جس بات پر دل پر اطمینان ہو جائے وہ استخارہ ہو گیا. آسان ہے نا، نیلی روشنی جھٹکا وٹکا تو کچھ نہیں ہے نا بھائی. بیداری میں جس بات پر اطمینان ہو جائے یہ استخارہ ہو گیا. اب سنیے ایک اور مصیبت ہمارے یہاں، کہ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے. شیخ میں نے استخارہ کر کے یہ کام شروع کیا تھا، نقصان ہو گیا. کہاں لکھا ہے کہ نقصان نہیں ہوگا؟ یہ لکھا ہے کہ استخارہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو مشورہ دیں گے، بڑی تکلیفوں سے اللہ نے بچا دینا ہے. اللہ نے آپ کو بڑی تکلیف سے بچایا. بھائی استخارہ کا مطلب یہ نہیں ہے بس جو ہے تو وہی. استخارہ کر کے شادی کی، استخارہ کر کے شادی کی، 7 دفعہ نہیں 21 دفعہ استخارہ کر کے شادی کی. 10ویں دن بیوی جو ہے وہ جوتے سے ٹھیک کر رہی ہے اس کو، یار میں نے استخارہ کیا تھا، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اور بھائی اللہ نے آپ کو بڑی مشکل سے بچایا. کچھ اور جیسے ایک جعلی حکیم تھا، وہ قبرستان سے ایسے جا رہا تھا. شاگرد نے پوچھا حکیم صاحب کی ہویا جناب؟ کہ ایک قبرستان میری برکتوں سے آباد ہے اس لیے مردوں سے شرم کر رہا ہوں. اچھا جی، کس بات میں عرض کر رہا تھا کہ جوتے پڑ رہے ہیں اور اس میں انہوں نے استخارہ کیا تھا. جعلی حکیم کے پاس ایک شخص آیا، قبض تھا 8 دن کا. اس نے دوائی دی، گھر پہنچے دوائی کھائی، شام تک 10 دست آ گئے اور کمزوری.
بیٹا آیا حکیم صاحب کے پاس کہ حکیم صاحب ابا کو 10 لگ گئے، ایک ساتھ 10 آ گئے، ابا کی حالت خراب ہو رہی ہے. کہا اچھا مبارک کو فاسد مادہ نکل رہا ہے. رات تک پھر بھاگتا ہوا آیا، کیا وہ تو 15-10 اور ابا کر چکے. کہا بھائی مبارک کو فاسد مادہ نکل رہا ہے. 10 بجے پہنچا، کہ اللہ کے واسطے اب چلیں تو صحیح. کہا بھائی کیا بات ہے چلیں تو صحیح، 20-10 ہو گئے، ابا سے اٹھا ہی نہیں جا رہا. کہا بیٹا مبارک کو فاسد مادہ نکل رہا ہے. رات کو 12 بجے حکیم صاحب کے پاس آیا کہ بدماش ابا کا تو انتقال ہو گیا. کہا اچھا انتقال ہو گیا. کہا ہاں انتقال ہو گیا. کہا شکر کرو فاسد مادہ نکل گیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا. لے بھائی پتہ نہیں کیا ہو جاتا. یہ ہمارا بھی حال یہی، اللہ معاف فرمائے، گناہ کر کے فاسد مادہ نکل رہا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے فجور کا مادہ بھی عطا فرمایا، تقوی کا مادہ بھی عطا فرمایا.